بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ۔ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اتوار کو جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل پر دستخط ہوں گے۔ اس خبر کے ساتھ مارکیٹس میں اچھال آیا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران اور امریکہ کے درمیان اتوار کو جنیوا میں ڈیل پر دستخط ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ پاکستان موجود رہے گا۔ ایران کے ساتھ سمجھوتے کا دعویٰ کرتے ہوئے ٹرمپ نے حملے روکنے کا کیا اعلان، کہا جنگ ختم ہو گئی ہے، سب خوش ہیں۔ ایران کے $24 بلین جاری کیے جائیں گے، تمام محاذوں پر لڑائی ختم ہوگی، ہرمز پر تہران کا کنٹرول برقرار رہے گا۔ ایرانی میڈیا میں تفصیلات۔ ڈیل کی خبروں پر مارکیٹس میں اچھال، سینسیکس میں 1300 پوائنٹس کا اضافہ، سرمایہ کاروں کو 10 لاکھ کروڑ کا فائدہ، تیل کی قیمتیں بھی گریں۔ سویلین جہازوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، انڈیا نے 3 دن میں دوسری بار امریکی سفارتکار کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ عمان میں ہلاک سیلر کے خاندان کی ہر طرح سے مدد کریں گے، اے پی سی ایم چندرا بابو نائیڈو نے دلایا یقین۔ انڈیا سے دراندازوں کو بھیجنے کے درمیان بنگلہ دیش کے سرحدی ضلعوں میں جماعت اسلامی کا احتجاج، بی ایس ایف چوکس۔ شوٹر اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال، شوٹنگ کی دنیا سکتے میں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی موجودگی میں ایک ڈیل پر اتوار کو جنیوا میں دستخط ہوں گے۔ اس خبر سے بہت اچھے ریسپانسز مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایران جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایران پر حملے برخاست کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور سمجھوتے پر دستخط کے وقت اور مقام کا جلد اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد میڈیا میں جنیوا اور اتوار کی خبر آئی ہے۔ دوسری طرف ایران نے کہا ہے کہ سمجھوتے کے بہت سارے حصوں پر اتفاق ہوا ہے، لیکن امریکہ زیادہ لالچی بن رہا ہے اور نئی مانگیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگلے کچھ دنوں میں ڈیل پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے حملے روکنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی لیڈرشپ کی اعلیٰ سطح نے ڈیل کو منظوری دے دی ہے، اسی لیے انہوں نے حملے برخاست کر دیے ہیں۔
ٹرمپ نے اب تک 2 مہینوں میں 38 مرتبہ ڈیل یقینی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جمعرات کی رات ایران پر بہت سخت حملے کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تقریب یعنی سمجھوتے پر دستخط کی تقریب یورپ میں ہو سکتی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اتوار کو جنیوا میں سمجھوتے پر دستخط ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیل تیار ہے، اسی لیے وہ حملے روک رہے ہیں۔ Osama bin Javid, we got Great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. And I don't know if I'm going to get there, but we're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big... ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس سے پہلے کہا کہ سمجھوتے کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور ابھی سمجھوتے کو قطعیت نہیں دی گئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اپنی ریڈ لائنز کو نہیں چھوڑے گا۔ میڈیا کی دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ سمجھوتے میں سیز فائر کی مدت بڑھائی جائے گی اور آبنائے ہرمز کھولی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ دستاویزات کو قطعی شکل دی جا رہی ہے، اس طرح ڈیل کے تعلق سے الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز جلد سے جلد کھولی جائے گی۔ امریکی لیڈر نے کہا کہ انہوں نے خلیجی ملکوں کے لیڈرز اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا مڈل ایسٹ بہت خوش ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے تصدیق کی کہ ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ دفتر نے کہا کہ اسرائیل سمجھوتے کا حصہ نہیں ہے۔ نتنیاہو نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ آج ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہ رکھنے سے اتفاق کیا ہے جس پر ہم زور دے رہے تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کے ساتھ معاملے حل کر لیے ہیں، ہم نے ایک بہت اچھی ڈیل کی ہے، لوگ بہت جلد گھر واپس آئیں گے، ہمیں سب مل گیا ہے جو ہم چاہتے تھے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے کہا کہ واشنگٹن نے حال ہی میں ایران کی طرف سے پیش کیے گئے 14 پوائنٹس میں سمجھوتے میں تبدیلیوں کی کوشش کی، لیکن امریکہ کا فوجی اور سفارتی دباؤ ناکام ہو گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ امریکہ نے قطر کے مصالحت کار کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ سمجھوتے میں ترمیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران نے ان تبدیلیوں کی کوششوں کو رد کر دیا تھا۔ حال ہی میں قطر کے ایک ڈیلیگیشن نے ایران کا دورہ کیا تھا۔ عرب میڈیا میں کہا گیا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی امن کوششوں کے سلسلے میں ہفتے کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی سورسز نے اشارہ دیا کہ جنیوا میں امریکہ ایران سمجھوتا پاکستان کی موجودگی میں ہوگا۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کرتا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے اعلیٰ عہدیداروں کی ایک میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے پاکستان کے دورے بھی کیے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی کافی سرگرم تھے اور انہوں نے بھی ایران کا دورہ کیا تھا۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی نے امریکہ اور ایران کے درمیان سمجھوتے کا ڈرافٹ جاری کیا ہے جس میں 60 دنوں کے اندر ایران کے $24 بلین کے فریز کیے گئے اثاثے جاری کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ متعلقہ عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ اس میں سے آدھی رقم بات چیت شروع ہونے سے پہلے ایران کو دستیاب کرائی جائے گی۔ مہر نیوز ایجنسی نے کہا کہ اس ڈیل کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر لڑائی فوری ختم ہوگی۔ ایران کی سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ امریکہ کے ساتھ 60 روزہ بات چیت میں نیوکلیئر پروگرام کو شامل کیا جائے گا اور تہران ڈیل کے تحت آبنائے ہرمز پر سے کنٹرول نہیں کھولے گا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران یورینیم کی افزودگی روکنے سے اتفاق نہیں کرے گا۔ ریولیوشنری گارڈز IRGC نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ IRGC نے کہا کہ وہ لڑائی کے لیے بھی تیار ہے۔ ایران نے آپریشن سچا وعدہ سوم کی سالگرہ منائی۔ اس موقع پر ایک بیان میں IRGC نے یہ بات کہی۔ ایرانی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ ایران کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے کوئی بھی جہاز گزر نہیں سکتا۔
جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. انڈیا نے کمرشل جہازوں پر امریکہ کے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. حال ہی میں ایسے ایک حملے میں عمان کے قریب 3 انڈین سیلرز ہلاک ہوئے تھے. امریکی سفارتکار سے کہا گیا کہ وہ امریکی عہدیداروں کو انڈیا کی تشویش پہنچا دے. حالیہ عرصے میں ایسے 3 حملے ہوئے. ان جہازوں پر انڈین کرو ممبر سوار تھے. وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ڈپٹی چیف آف مشن جیسن میکس کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا. وزارت نے کہا کہ ایسے ایک حملے میں 3 انڈین سٹیزنز کی جانیں گئی ہیں. اس واقعے کو ٹالا جا سکتا تھا. چہارشنبے کو بھی وزارت خارجہ میں میکس کو طلب کیا گیا تھا. وزارت خارجہ میں امریکہ کے ناظم الامور کو جمعے کے دن تقریباً 2 بجے طلب کیا گیا. ایڈیشنل سیکریٹری امریکہ ناگراج نائیڈو نے امریکی سفارت خانے سے سخت احتجاج کیا. وزارت نے سویلین جہازوں پر طاقت کے استعمال پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور ان سے عالمی جہاز رانی اور تجارت کا استحکام اور سیکیورٹی متاثر ہوتے ہیں. انڈین عہدیدار نے امریکی سفارتکار سے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی سویلین جان نہ جائی جائے. وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سویلین جہازوں پر حملوں پر فکر مندی کا اظہار کیا. آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے عمان میں امریکہ کی فائرنگ میں ہلاک شہری کے خاندان کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. مرنے والوں میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والا ایک سیلر شامل ہے. اس کی پہچان وشاکھاپٹنم کے چیف انجینئر پی سریش کی حیثیت سے کی گئی ہے. حزب اللہ رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی سمجھوتے میں لبنان کو شامل کیا جائے گا. بیروت کے الجنہ علاقے میں شہید فائٹرز کی یاد میں ایک تقریب ہوئی جس سے خطاب کرتے ہوئے فضل اللہ نے اسرائیل کے ساتھ لبنان حکومت کی بات چیت پر تنقید کی اور کہا کہ اس سے لبنان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں. لبنان اور فرانس کے فارن منسٹرز نے لڑائی کے تعلق سے بات چیت کی. جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود اسرائیل لبنان میں حملے کر رہا ہے. ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی بھی ہو رہی ہے. نارتھ اسرائیل میں وقفے سے لبنان کے حزب اللہ گروپ کے حملے ہوئے ہیں. حزب اللہ نے کہا ہے کہ ساؤتھ لبنان پر اسرائیل کے سپاہیوں پر 24 حملے کیے گئے. لبنان کے شہروں نقورہ، الخوزہ، رشاق، القنطارہ، زواترہ الشرقیہ اور ریمور الشکیب میں حملے کیے گئے. غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری رہی. تازہ بمباری میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا اور کئی زخمی ہوئے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی. نصیرات میں ایک اپارٹمنٹ پر حملہ کیا گیا جس سے ایک شہری جاں بحق ہوا اور ایک زخمی ہوا. غزہ کے مواسی میں اجتماعی شادیوں کی 2 تقریبات ہوئی جس سے 3 سال سے اسرائیلی بربریت سے تباہ حال فلسطینیوں کو خوشی کے کچھ لمحے ملے. اس موقع پر 62 سے زیادہ شادیاں ہوئیں. ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کی خبروں پر دنیا بھر کے مارکیٹس میں اچھال آیا. سینسیکس تقریباً 1700 پوائنٹس کے اچھال پر ختم ہوا اور سرمایہ کاروں کو 10.2 لاکھ کروڑ روپے کا فائدہ ہوا. نفٹی میں بھی اچھال ہوا اور وہ 23,600 پوائنٹس پر بند ہوا. سینسیکس 75,500 پوائنٹس پر بند ہوا. اس دوران تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی ہوئی اور وہ $90 فی بیرل سے نیچے چلی گئی. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے سرحدی علاقوں میں احتجاج کیا. یہ احتجاج انڈیا سے غیر قانونی امیگرنٹس قرار دے کر کئی لوگوں کو بنگلہ دیش میں بھیجے جانے کے پس منظر میں ہوا. انڈیا بنگلہ دیش سرحد پر واقع کئی ضلعوں میں یہ احتجاج کیا گیا. اس احتجاج کے موقع پر انڈیا کے سرحدی علاقوں میں چوکسی اختیار کی گئی. جب سے ویسٹ بنگال میں بی جے پی کی حکومت بنی ہے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں بنگلہ دیشی قرار دے کر کیمپوں میں رکھا گیا جہاں سے انہیں بنگلہ دیش بھیجا جا رہا ہے. بنگلہ دیش اور انڈیا کی بارڈر فورسز کے درمیان دہلی میں بات چیت ختم ہو گئی ہے. اس موقع پر دراندازی، اسمگلنگ اور دوسرے معاملوں پر بات چیت کی گئی. یہ کانفرنس 8 جون کو شروع ہوئی تھی. بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار اور بنگلہ دیش بارڈر گارڈز کے ڈائریکٹر جنرل محمد اشرف الزماں صدیقی نے بات چیت میں اپنی اپنی ٹیموں کی قیادت کی. انڈیا کے بہترین شوٹر اور شوٹنگ کوچ جسپال رانا کا دل کی بیماریوں کی وجہ سے 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. جسپال رانا نے مانو بھاکر جیسی شوٹر کو ٹریننگ دی تھی جنہوں نے پیرس اولمپکس میں 2 برونز میڈل حاصل کیے تھے. نیشنل رائفل ایسوسی ایشن آف انڈیا کے صدر کالیکیش نارائن نے بتایا کہ جسپال رانا نے جمعرات کی رات دہلی کے ایک ہاسپٹل میں اپنی آخری سانس لی. جسپال رانا کی موت سے انڈیا میں شوٹنگ کی دنیا سکتے میں ہے. حال ہی میں ان کی ایک سرجری کی گئی تھی. انہیں جرمنی میں ایک ٹورنامنٹ
سے واپسی کے بعد فوری دہلی کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا. جسپال رانا نے 1994 کے کامن ویلتھ گیمز اور ایشین گیمز میں 25 میٹر کے زمرے میں گولڈ میڈلز حاصل کیے تھے. وزیر اعظم نریندر مودی اور دوسروں نے تعزیت کا اظہار کیا. نیوزی لینڈ کے بیٹنگ سٹار کین ولیمسن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے 15 سال بہترین کرکٹ کھیلی. ان کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ نیوزی لینڈ کا ایک دور ختم ہوا. ولیمسن نے نیوزی لینڈ کرکٹ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا کہ میں کافی عرصے سے اس بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ یہ صحیح وقت ہے. اور انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے لیے کھیلنے پر انہیں فخر ہے. انہوں نے 2025 میں T20 انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا. اب انہوں نے ہر طرح کی کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران اور امریکہ کے درمیان اتوار کو جنیوا میں ڈیل پر دستخط ہوں گے. میڈیا رپورٹس میں دعویٰ پاکستان موجود رہے گا. ایران کے ساتھ سمجھوتے کا دعویٰ کرتے ہوئے ٹرمپ نے حملے روکنے کا کیا اعلان. کہا جنگ ختم ہو گئی ہے، سب خوش ہیں. ایران کے $24 بلین جاری کیے جائیں گے. تمام محاذوں پر لڑائی ختم ہوگی. ہرمز پر تہران کا کنٹرول برقرار رہے گا. ایرانی میڈیا میں تفصیلات. ڈیل کی خبروں پر مارکیٹس میں اچھال. سینسیکس میں 1300 پوائنٹس کا اضافہ. سرمایہ کاروں کو 10 لاکھ کروڑ کا فائدہ. تیل کی قیمتیں بھی گریں. سویلین جہازوں پر حملے ناقابل قبول ہیں. انڈیا نے 3 دن میں دوسری بار امریکی سفارتکار کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا. عمان میں ہلاک سیلر کے خاندان کی ہر طرح سے مدد کریں گے. اے پی سی ایم چندرا بابو نائیڈو نے دلایا یقین. انڈیا سے دراندازوں کو بھیجنے کے درمیان بنگلہ دیش کے سرحدی ضلعوں میں جماعت اسلامی کا احتجاج. بی ایس ایف چوکس. شوٹر اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال. شوٹنگ کی دنیا سکتے میں. یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.